آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے انٹرسٹ جو سود کے بغیر ہم دے رہے تھے، قرضے دے رہے 5 لاکھ کے، ہم کاروبار کے لیے 5 لاکھ کے قرضے دے رہے تھے، گھروں کے لیے مطلب بالکل صرف ہم 2% لے کے قرضے دے رہے تھے 27 لاکھ روپے کے ہر گھرانے کے لیے، وہ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں گو سلو کر کے۔ اس کے بعد ابھی ان کو فنڈنگ ہی نہیں ہو رہی۔ کامیاب جوان پروگرام کو فنڈنگ روک دی ہے انہوں نے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور احساس لنگر پناہ گاہ یہ سارے بند ہو چکے ہیں۔ تو ایک طرف سے مہنگائی چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف سے جو ہم نے شروع کیے تھے عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے چلیں، ادھر تک ان کی نالائکی جو ہے وہ نہیں رکتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہیں، نالائق ہیں، یہ نالائقوں کی جو یونیورسٹی ہے ان کے ہیڈ ماسٹر ہیں یہ۔ اب اگر دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ کی بات آتی ہے تو مارچ میں کوئی مطلب شارٹ فال نہیں تھی، اپریل تک ہم ان کی شارٹ فال ان کو جو ہے وہ دے کے گئے تھے جس میں کوئی شارٹ فال نہیں، لیکن انہوں نے ایندھن تو منگوانا تھا نا بھائی۔ آپ ایندھن نہیں منگوائیں گے تو کیسے آپ کی کیپیسٹی چلے گی؟ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کارخانے جو یہ لگوا کے گئے تھے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے نئے کارخانے نہیں لگائے، کیونکہ یار آپ نے اوور کیپیسٹی پہلے کریٹ کر دی تھی۔ اوور کیپیسٹی کی ہم پیمنٹس دے رہے تھے، پچھلے سال 850 ارب روپیہ دیا ہے جو کہ ہم نے بجلی چلائی نہیں ہے اور اس کی ہم کیپیسٹی دے رہے ہیں، اور اس سال 1440 ارب روپیہ ہے۔ تو ہم اور لگا دیتے تو، یا اپنے طرف سے ہم تو وہ پورے کر رہے تھے جو آپ لگا کے گئے تھے، اور وہ سارا امپورٹڈ فیول تھا۔ وہ اب آ رہا ہے آپ کو، مطلب وہ کہتے ہیں نا کمنگ ہوم ٹو روسٹ، تو وہ اب آ رہا ہے۔ اس میں مئی کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 6000 ہے، جون کے بیچ میں 7500 سے 8000 ہے، اور اس وقت 4 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ شہروں میں اور گاؤں میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے کہا تھا 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ چلتی رہے گی۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ کوئلے کے جو پلانٹ ہیں صرف 25%۔ کراچی میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی 90 روز کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں، انہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت چاہیے تھی۔ مہنگائی کا شور کرنے والوں نے مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا، یہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے۔ ہمیں بھی تو مشکلات تھی، ہم تو ادھر ادھر سے پیسے کر کے لوگوں کی بجلی تو لوگوں کو دیتے تھے یار۔ ان کا مطلب یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسینسٹیوٹی دیکھیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے بچاؤ، بشک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے، پیسے بچاؤ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اگر پیسے یہ خرچ کریں تو کوئلہ بھی نہ آئے، LNG بھی نہ آئے، فرنس آئل بھی نہ آئے۔ تو یہ سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ، اب یہ حکومت ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ عوام اس گرمی میں بجلی کے بغیر رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم IMF کے ساتھ کوئی کنکلوڈ نہیں کر سک رہے اس وقت تک، اور کوئی اور ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بچائیں اور لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرتے رہیں۔ اب اس کا کیا اس کے اوپر افیکٹ ہوگا، لوگوں پہ کیا افیکٹ ہے؟ دیکھیں جی، پیٹرول ڈیزل ٹرانسپورٹ کو افیکٹ کرتا ہے، زراعت کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے ٹیوبویلز جو ہیں، اس کے ٹریکٹرز ہیں وغیرہ، ان سب کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یہ جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ
ڈیلی پرائسز کی جو جوس کی پرائسز ہے وہ 30 سے 50% بڑھ گئی ہیں. یا آپ سب کو معلوم ہے, آپ خود جا کے یہ چیزیں خریدتے ہیں, آپ کے گھر والے خریدتے ہیں, مجھے آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے ایک چارٹ دکھا دیا تھا آپ کو. اب جو عام آدمی ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کا ایک اور چیز ہے کہ وہ جا کے بینک سے ادھار لے لیتا تھا اپنی چیزوں کی خریدنے, موٹر سائیکل کے لیے, کوئی اور چیزوں کے لیے, اور کلین لون بھی لے لیتا تھا کہ تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے. وہ کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اب وہ کاسٹ اس لیے ڈبل ہو گئی ہے کہ آپ کا جو بینکوں نے اپنا جو کائبور ہے وہ اس 11-11.5% سے اس وقت جو ہے وہ تو 15.5 ہے ہی ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا, بیکاز وہ ٹریک کرتا ہے آپ کی. رہنما پی ٹی آئی شوکت طرین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی 25 سے 30% تک جا سکتی ہے. پی ڈی ایم کی 90 روز کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور مہنگائی کا شور کرنے والوں نے مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا کام نیب کے قوانین میں ترمیم ہے. کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت